میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا یہ عام طریقہ ہے کہ وہ جب تمہیدی مباحث کسی سورہ میں پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے تو اس کے بعد فطرت، انفس، آفاق، ان چیزوں سے استدلال کرتا ہے۔ اسی استدلال کے ذیل میں اب یہ تلقین فرمائی ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو، وَدُعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسی کو پکارو بیم و رجا دونوں حالتوں میں۔ اس میں جو پہلی بات فرمائی ہے کہ فساد برپا نہ کرو، یہ قرآن مجید کی خاص تعبیر ہے اور دو معنی میں استعمال ہوئی ہے قرآن میں۔ ایک نظم اجتماعی کے خلاف سرکشی، دوسرے اللہ اور اس کے رسولوں کے مقابل میں سرکشی۔ یعنی اصل تو اس کی سرکشی ہے، لیکن جس وقت نظم اجتماعی کے خلاف سرکشی ہوتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس دنیا کے نظم کو قائم رکھنے کے لیے جو کچھ بھی ادارے بنائے گئے ہیں انسان ان کو چیلنج کر دے، وہ جس قانون کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے اس کو ماننے سے انکار کر دے، جن اخلاقی حدود کے مطابق اس دنیا میں رہنا ہے ان کی بالادستی کو چیلنج کر دے، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے یا اس کی خواہشات ہیں یا اس کی تمنائیں ہیں ان کو بنیاد بنا کر دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرے، تو اس سے ظاہر ہے کہ جرائم وجود میں آتے ہیں۔ یعنی یا حق تلفی ہوگی یا لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہو جائے گا کوئی شخص۔ یہ جو صورت پیدا ہوتی ہے اس کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں فساد فی الارض سے تعبیر کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں کے مقابل میں خاص طور پر جب وہ اس دنیا میں موجود ہوں، یعنی رسول دنیا میں بھیجا جائے اور اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی نگرانی کر رہے ہوں، اس کے ذریعے سے انسانوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اس دور میں، وہ دور ظاہر ہے کہ 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 10 سال کا بھی ہو سکتا ہے، اور جیسے کہ بنی اسرائیل کے معاملے میں ہوا وہ کم و بیش 1500 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں یا اللہ اور اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کرنا، اس کو بھی فساد سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے قرآن مجید میں یہ تعبیر، کون سی تعبیر؟ یعنی فساد فی الارض کی تعبیر۔ یہ جو فرمایا نا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، قرآن مجید میں یہ تعبیر نظم اجتماعی کے خلاف سرکشی کے لیے بھی اختیار کی گئی ہے اور خدا اور اس کے رسولوں کے مقابلے میں سرکشی کے لیے بھی، دونوں کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ یہاں اسی دوسرے مفہوم میں، یعنی یہاں اللہ کا رسول موجود ہے، نظم اجتماعی تو ابھی وجود ہی میں نہیں آیا۔ یہ سورہ اعراف مکے میں نازل ہو رہی ہے، پوری سورہ کا مضمون بھی بتا رہا ہے کہ اس وقت کوئی نظم اجتماعی نہیں ہے، وہاں ظاہر ہے اللہ کا رسول ہے، اس کے مقابل میں وہاں کا قبائلی نظم، وہاں کے قبائلی زعماء، جن لوگوں کو ایک نوعیت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدیم زمانے کے قبائلی تمدن کے لحاظ سے اقتدار حاصل ہے، وہ سرکشی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی سرکشی۔ قرآن مجید میں یہ تعبیر نظم اجتماعی کے خلاف سرکشی کے لیے بھی اختیار کی گئی ہے اور خدا اور اس کے رسولوں کے مقابلے میں سرکشی کے لیے بھی، یہاں اسی دوسرے مفہوم میں ہے۔ یعنی یہاں یہ دوسرا مفہوم ہے جس کو پیش نظر رکھ کے کہا ہے کہ جب اللہ کا رسول آ گیا ہے، اللہ کے رسول نے آ کے تم کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینا شروع کر دی ہے، تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہے، تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے، اور تم اس کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کر رہے ہو، تو یہ نہ کرو۔ انسان نے زمین پر زندگی کی ابتدا کی تو وہ اس فساد سے پاک تھی، یعنی جب سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تو یہ فساد سے نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے
کہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑا اندیشہ جو فرشتوں کی طرف سے ظاہر ہوا وہ اولاد آدم کے بارے میں یہی اندیشہ تھا کہ یہ تو فساد برپا کر دیں گے، یہ دنیا کے نظم کو درہم برہم کر دیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اس زمین کا نظم چلا رہے ہیں اور یہاں ہر چیز ایک طرح سے کنٹرول میں ہے، اب جب آپ ان کو موقع دیں گے تو یہ تو سارے حدود کو پھلانگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر جب ابتدا کی تو یہ بتا دیا کہ نہیں، میری اسکیم یہی ہے کہ میں امتحان کا یہ موقع دوں گا اور مجھے اسی کے اندر سے وہ لوگ ملیں گے کہ جو جانتے بوجھتے صلاح کا رویہ اختیار کریں گے، جو اللہ کی ہدایت کے سچے دعوے دار ہوں گے، سچے پیامبر ہوں گے، جن کی طرف سے صدق کا اور صفا کا رویہ سامنے آئے گا، وہ سب مجھے مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ابتدا کی تو سیدنا آدم سے کی، اور آدم و حوا کی اولاد نے اس ابتدائی زمانے میں پاک کی طہارت، یہ بھی اسی کی پناہ ڈھونڈو۔ خوفم و طمع، یعنی انسان اسی بیم و رجا، اسی خوف و طمع کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، اس سے بالا تر ہو کر کسی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور اللہ کی طرف بھی ہمارے رجوع میں یہ دونوں ہی محرکات ہوتے ہیں، یعنی ہم عاجز بندے ہیں، وہ قادر مطلق ہے، ہم عاجز مطلق ہیں۔ اس کی طرف امید کی نگاہوں سے بھی دیکھنا ہے، اس کی طرف خوف اور اندیشے کی نگاہ سے بھی دیکھنا ہے۔ امید ظاہر ہے ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے جن کے ہم آرزومند ہوتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمیں نعمتیں بھی چاہیے، عافیت بھی چاہیے، خدا کی رحمت بھی چاہیے، اور اسی طرح سے دنیا میں جو مصیبتیں تکلیفیں پیش آتی ہیں ان میں اس کی پناہ بھی چاہیے۔ تو اس کے ہم آرزومند ہوتے ہیں، یعنی منفی لحاظ سے بھی کہ مصیبتوں سے بچے رہیں، تکلیفوں سے بچے رہیں، اس کی گرفت سے بچے رہیں، دنیا کے نشیب و فراز میں راستی پر رہیں، اور اسی طریقے سے ہم اس کے آرزومند بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہم پر رحمت فرمائے، کرم فرمائے، ہماری دعائیں سنیں، جن چیزوں کی ہم خواہش رکھتے ہیں وہ پوری ہو۔ یہ بیم و رجا کا تعلق یہی اصل میں قرآن مجید کی روح سے سچا انسانی تعلق ہے۔ اس سے بالا تر ہو کر یہ خیال کرنا کہ ہمیں نہ اب کوئی امید رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اندیشہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ ماورائے انسان تصورات ہیں۔ اور صوفیانہ مذاہب میں یہ ماورائے انسان تصورات ہیں جن کو مثالی تصورات قرار دے کر آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، درحال ہے کہ قرآن مجید اس کی تائید نہیں کرتا۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ ودعو، اس کو پکارو، بیم و رجا دونوں حالتوں میں، یعنی اس کے لیے عربی الفاظ ہیں خوفم و طمع، یعنی طمع کی صورت میں بھی جس وقت تم کسی چیز کے آرزومند ہوتے ہو، ہمارے ہاں تو طمع ذرا برے معنی میں بولا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں اس کا مطلب ہے آرزومند ہونا، کسی چیز کی خواہش رکھنا، کسی چیز کے لیے تمنا ہونا، یہ بندگی ہے۔ یعنی اگر ہم نے اپنے وجود کو آرزو مندی سے پاک کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے بندگی کے مقام سے اٹھ گئے۔ اسی طرح اگر اندیشہ نہیں رہا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے بارے میں اس ذوم باطل میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم انسان نہیں ہیں، اس سے بالا تر کوئی چیز ہے۔ تو بیم و رجا دونوں حالتوں میں اللہ کو پکارو، یعنی جن چیزوں کے آرزو مند ہو ان کے لیے بھی اسی کو پکارو، اور جن سے بچنا چاہتے ہو ان کے لیے بھی اسی کی پناہ ڈھونڈو۔ پیچھے خدا کو پکارنے کی حیت بتائی تھی، پیچھے کیا بتایا تھا کہ خدا کو کیسے پکارنا چاہیے، یہ بات بیان کی تھی۔ یہ اس کا محرک بتا دیا ہے، یعنی پیچھے یہ بتایا تھا کہ اللہ کو کس طرح پکارنا چاہیے، اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کا اظہار کن صورتوں میں ہونا چاہیے۔ میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ یہ جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیا ہے۔ عام طور پر مذہبی گفتگوؤں میں عبادت کو ایک فریضے یا ایک ڈیوٹی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی، جیسے میرا ماں کے ساتھ تعلق ہے، باپ کے ساتھ تعلق ہے، تو سب سے بڑا رشتہ کیا ہے؟ وہ میرے پروردگار کے ساتھ میرا رشتہ ہے، اس منعم حقیقی کے ساتھ جو میرا خالق ہے، اس کے ساتھ میرے رشتے کی قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 بنیادیں ہیں۔ یعنی وہ چونکہ ایک صاحب عظمت ہستی ہے، اس کائنات کا خالق ہے، معبود حقیقی ہے، تو پرستش کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ پرستش کیا ہے؟ میری بندگی کا شعور
اور اس بندگی کے احساس کے ساتھ دعا و مناجات، تو پرستش کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا تعلق اطاعت کا ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کا حق ہے کہ وہ حکم دے، وہ اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے، وہ مجھ سے کوئی تقاضا کرتا ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں بندے کی حیثیت سے سرفگندہ ہو جاؤں۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اگر اس کے کسی مشن کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو میں اپنے جان و مال نذر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو یہ 3 تعلقات کی بنیادیں ہیں۔ ہمارے ہاں تمام عبادات ان کا علامتی اظہار ہے، یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ پرستش کا علامتی اظہار ہے، روزہ رکھتے ہیں تو یہ اطاعت کا علامتی اظہار ہے، اور ہم نظر پیش کرتے ہیں تو مال کی نظر زکوٰۃ کی صورت میں ادا کرتے ہیں، اور جان کی نظر کی تمثیل عمرہ اور حج ہے، قربانی ہے۔ تو یہ تینوں تعلقات ہیں جن کے لیے عبادات وجود میں آتی ہیں۔ اور عبادات میں کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی کچھ چیزیں ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، جیسے نماز میں دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، یا تلبیہ پڑھتے ہیں حج میں، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں ان کو اعمال کی صورت دیتے ہیں، یعنی جیسے ہم اظہار تعلق کے لیے کسی سے مصافحہ کرتے ہیں، کسی سے معانقہ کرتے ہیں، کسی کا بوسہ لیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اظہار کے لیے بھی کچھ اعمال ہیں، جیسے سجدہ ہے، جیسے رکوع ہے، جیسے قیام ہے، جیسے دوزانو بیٹھنا ہے، یہی معاملہ باقی تمام چیزوں کا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے پکارنے کی حیت ہے، پیچھے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، پیچھے خدا کو پکارنے کی حیت بتائی تھی، یعنی جب اس کی عبادت کرنی ہے تو کیا فارم ہونی چاہیے اس کی، وہ بتایا تھا۔ یہ اس کا محرک بتا دیا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہونی چاہیے، اور یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ اس محرک کو طے کرنے میں صوفیانہ مذاہب نے بالکل دوسرے طریقے اختیار کیے ہیں۔ وہاں محرک بالکل اور ہے، وہاں انسان انسان نہیں رہا، بندہ بندہ نہیں رہا، وہ اور ایک ہستی ہے جو اصل میں آفاقی ذہن کا ظہور بن گیا ہے، اور اس طریقے سے وجود کا گویا جسدی تعلق ہے۔ تو وہاں پکارنے کا محرک اور ہے، وہاں بات کرنے کا محرک اور ہے، وہاں عبادت کا محرک اور ہے۔ یہاں یہ کیا بتایا ہے، یہ اس کا محرک بتا دیا۔ محرک یعنی وہ چیز جو پیچھے سے تحریک دیتی ہے، جو باعث بن رہی ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جو مجھے اس کے لیے آمادہ کرے گی؟ خوف و طمع، یعنی یہ اندیشہ کہ کہیں میں اس پروردگار سے، اس کی رضامندی سے محروم نہ ہو جاؤں، معاف کیجیے۔ یہ خوف ہے، اندیشہ ہے، وہ میرا پروردگار ہے، اس عالم کا بادشاہ ہے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اور طمع کیا ہے، یعنی میں اس کی عنایتوں سے محروم نہ ہو جاؤں، اس لیے کہ میں اس کی عنایتوں کا محتاج ہوں۔ وہ قادر مطلق ہے، میں عاجز مطلق ہوں۔ وہ اس کائنات کا خالق ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ تو خوف و طمع کی ہر حالت میں تمہارا مرجع و مولا صرف اسی پروردگار کو ہونا چاہیے۔ یہ جو قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، خوف و طمع، تو گویا انسانی زندگی کا پوری طرح احاطہ کر دیا۔ آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک ایک لمحہ ہمارا یا خوف میں گزرتا ہے یا طمع میں گزرتا ہے، ایک ایک لمحہ۔ یعنی انسان جو دنیا میں جد و جہد کرتا ہے، جو توقعات پیدا کرتا ہے، جو منصوبہ بندی کرتا ہے، سب کی سب دونوں ہی محرکات کی وجہ سے ہوتی۔ تو انسانی زندگی کا اگر حقیقت پسندانہ تجزیہ کیجئے تو وہ گویا خوف ہے یا طمع ہے۔ ان دونوں حالتوں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، اچھی امیدوں کے ساتھ، اچھی تمناؤں کے ساتھ، اچھی توقعات کے ساتھ، اچھی آرزو مندی کے ساتھ، اور یا اس اندیشے میں کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، اس سے بچنا ہے، اس چیز کا اہتمام کرنا ہے، فلاں چیز سے یہ احتیاطیں تدبیریں کرنی ہیں۔ تو یہی ساری زندگی ہے۔ تو گویا جب یہ کہا خوفم و طمع، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری زندگی میں ہر موقع کے اوپر پکارو، تمہارا مرجع و مولا، یعنی جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کو اپنا آقا مانا جائے، جس کو اپنا کارساز سمجھا جائے، صرف اسی پروردگار کو ہونا چاہیے جو تمہارا اور تمہارے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی کائنات کا خالق بھی ہے اور اپنی مخلوقات کی تدبیر امور کرنے والا بھی ہے۔ یہ پیچھے بیان کر دیا تھا کہ یاد رکھو کہ الا لہ الخلق والامر، وہ بنانے والا بھی ہے، تخلیق کرنے والا بھی ہے، اور وہ اس کائنات کا نظم بھی چلا رہا ہے۔ دونوں باتیں جب سر تسر اللہ کے لیے مان لی جائیں تو پھر توحید میں کوئی رخنا پیدا ہونے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی نہ خلق میں کسی اور کا ہاتھ ہے، اور نہ جو اس عالم کا نظم چلایا جا رہا ہے اس میں کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے بارے میں بتایا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نظم میں شریک کر دیے گئے ہیں، نہیں، وہ اللہ جو فیصلے کرتا ہے ان کی تنفیذ پر مامور ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کا تصور نہیں کر سکتے، تو ان سے براہ راست تو کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ان کا کام تو یہ ہے کہ جو ہدایت کر دی جائے، جو حکم مل جائے، وہ اس کو نافذ کر دیں۔ تو اب ہمیں جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ کس سے بات کرنی ہے؟ اللہ سے۔ کس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے؟ اللہ کی۔ کس کے حضور میں دعا کرنی ہے؟ اسی پروردگار کے۔ مناجات کس سے ہوگی؟ اس کے ساتھ۔ مصیبت آئے گی تو اسی کا دامن پکڑا جائے گا، نعمتیں مانگنی ہے تو اسی سے مانگنی ہے۔ تو یہ توحید جو ہے یہ اپنے آخری درجے میں اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب ایک تو فلسفیانہ سطح ہے نا، یعنی کسی کو خدا کی ذات سے مانا جائے یا خدا کو کسی ذات سے مانا جائے، وہ تو ایک فلسفے کی سطح پر غلطی ہوتی ہے۔ عملی زندگی میں تو توحید یہیں سے پیدا ہوگی، الا لہ الخلق والامر، یعنی جب نہ کوئی خالق اور ہے اور نہ خلق میں کوئی شریک ہے، اور امر میں بھی تنہا اقتدار اسی کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی اور کے دروازے پر جانے، کسی اور کا وسیلہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وسیلہ بھی تلاش کرنا ہے تو اسی کا، اسی کے اسماء و صفات کا، اسی کی عنایتوں کا، اور اسی کے ساتھ اپنے تعلق کا۔ اگر وسیلہ بھی پیش کرنا ہے تو یہی پیش کرنا ہے، تو اسی کو ہونا چاہیے۔ اور وہ ہے کون؟ جو تمہارا اور تمہارے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی کائنات کا خالق بھی ہے اور اپنی مخلوقات کی تدبیر امور کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ ہدایت فرمائی کہ اس طرح اس کو پکارو، اور اسی کو پکارو بیم و رجا دونوں حالتوں میں۔ فرمایا کہ یہی خوبی کا راستہ ہے، تم اسی پر چلو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس لیے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں سے قریب ہے جو خوبی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے یہ تعلیل کے مقام پر ہے، اور تعلیل کے مقام پر جملہ خود اپنے اسلوب سے بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی چیز مقدر ہے، اس کو کھول دیا میں نے۔ یعنی یہاں چونکہ یہ کہا ہے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو خوبی اختیار کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پیچھے یہ مضمون مقدر ہو گیا کہ یہی خوبی کا راستہ ہے، تم اسی پر چلو۔ تو اب یہ تعلیل اس کے بالکل مناسب ہو جائے گی۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ خوبی اور احسان کے مقام پر فائز رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بیم و رجا دونوں حالتوں میں اپنے پروردگار کی طرف یکسو رہے اور ہر مشکل کے وقت اسی سے دعا و مناجات کرے۔ یعنی یہ گویا ترتیب کلام ہی سے معلوم ہو گیا کہ اگر کسی انسان نے خوبی کی زندگی بسر کرنی ہے یا احسان کے مقام پر فائز ہونا ہے، تو انسان کو اس کی زندگی میں یا بیم درپیش ہوگی، یعنی خوف، اندیشہ، یا رجا میں ہوگا وہ، یعنی امید، آرزو مندی۔ دونوں حالتوں میں وہ اپنے پروردگار کی طرف یکسو رہے اور ہر مشکل کے وقت اسی سے دعا و مناجات کرے۔ اب یہ مضمون جب یہاں پہنچ گیا تو ارشاد ہوا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے، یعنی درمیان درمیان میں تنبیہ بھی ہوتی ہے، توجہ بھی دلائی جاتی ہے، لیکن اصلاً استدلال کیا جا رہا ہے آفاق کی نشانیوں سے۔ وہی ہے جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے، یعنی جب بادل برسنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیشہ سے بارش کو ایک رحمت کی تعبیر دی گئی ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں زندگی، حیات اور حیات کو باقی رکھنے والے تمام آثار پانی کے محتاج ہیں، بارش کے ہیں۔ تو دنیا میں یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ پانی کو اٹھاتا ہے اور پھر جا کے صحراؤں میں، بیابانوں میں برسا دیتا ہے، اس سے کھیتیاں لہلہاتی ہیں اور انسان کے لیے زندگی اور حیات پیدا ہوتی ہے۔ وہی ہے جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یعنی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں تو گویا خبر مل جاتی ہے کہ اس نے رحمت کا ارادہ کر لیا ہے۔ دہقان منتظر کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب کبھی قحط کی صورت دنیا میں پیدا ہوئی ہے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس میں۔ میں جس زمانے میں ملیشیا میں تھا تو وہاں چونکہ بارشیں بہت ہوتی ہیں
اور بارشوں ہی پر زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ وہ سبزہ، وہ خوبصورتی، وہ ماحول، وہ موسم جو وہاں ہے، وہ سب گویا بارش کا مرہون منت ہے۔ تو عام حالات میں ایک دن بارش نہیں ہوئی تو دوسرے دن ہو جائے گی، صبح نہیں ہوئی تو شام میں ہو جائے گی، 2 دن نہیں ہوئی تو 3 دن بعد ہو جائے گی، تو کبھی اندازہ نہیں ہوتا کتنی بڑی رحمت ہے۔ 40 دن کے لیے بارش بند ہو گئی۔ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی، جس طریقے سے لہلہاتے ہوئے کھڑے درخت بغیر آگ کے جل گئے، اور جس طرح کی خشکی کا منظر سامنے آیا، تو اندازہ ہوا کہ یہ پورا کا پورا خطہ تو اصل میں ان برستے ہوئے بادلوں ہی کا مرہون منت ہے۔ یعنی اللہ کی وہ رحمت روک دی جائے تو یہاں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو وہی ہے جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ اب ارشاد فرمایا کہ حتیٰ اذا اکلت سحاباً ثقالا سکناہ لبلد میت فانزلنا بہ الماء فاخرجنا بہ من کل الثمرات کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، یہاں تک کہ جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں، یعنی ہوائیں پہلے چلتی ہیں، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب رحمت برسنے والی ہے، اور وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں۔ اکلت سحاباً ثقالا، پھر تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں۔ یعنی وہ ہوائیں ہیں جو اپنے دوش پر اٹھا کر، جیسے کہ ایک سوار کو اٹھایا جاتا ہے، بادلوں کو جہاں اللہ چاہتا ہے ہانک لے جاتی ہیں، تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں۔ سکناہ لبلد میت، اور پھر وہاں می برسا دیتے ہیں۔ فانزلنا بہ الماء فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر اس سے طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اب یہاں بات پہنچا دی، ایک تصویر ہمارے سامنے آئی، ہوائیں خوشخبری لے کر آئیں، پانی سے لدے ہوئے بادل ان کے کندھوں پر تھے، وہ مردہ زمین جس میں لوگ منہ کھولے ہوئے کھڑے تھے، حشرات و لرز، چرند پرند سب اس بات کے منتظر تھے کہ بارش برسے۔ زمین اس کی منتظر تھی، اس کے اکھوے اس کے منتظر تھے، نباتات زمین میں سوئی ہوئی تھیں۔ یک بیک کیا ہوا؟ می برسا، اور اس سے زندگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو پھر کس طرح سے ہم اس سے طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ یعنی وہی سوکھی ہوئی زمین کونپلیں نکالنا شروع کر دیتی ہیں، وہی درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، انہی شاخوں پر پھول نکل آتے ہیں، انہی پر پھل لگ جاتے ہیں۔ اب یک بیک رکے اور فرمایا کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھا کھڑا کریں گے۔ یعنی یہ تو تمہارے سامنے کا منظر ہے، روز اس کو دیکھتے ہو، اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھا کھڑا کریں گے۔ لعلکم تذکرون، لعلکم تذکرون، شاید تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یعنی اگر تمہیں بصیرت کی نگاہ ملی ہو تو یہ ایک منظر ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ مردے کیسے زندہ ہو جائیں گے۔ پانی کی 2 بوندیں پڑتی ہیں اور کس طرح سے اسی زمین کے اندر سے نکل کر لہلہاتے درخت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ ہمارے لیے تم بھی ایسے ہی ہو۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، تو قرآن مجید میں بتایا انبتکم من الارض نباتا، یعنی جیسے یہ پودے نکلتے ہیں ایسے ہی تم بھی زمین سے پھوٹ کے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ پہلے بھی یہی ہوا تھا، بعد میں بھی یہی ہوگا۔ اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے، اوپر فرمایا تھا کہ ہر حال میں اللہ ہی سے لو لگاؤ۔ پیچھے یہ مضمون چل رہا تھا کہ ہر حالت میں تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، بیم و رجا میں اسی کو پکارنا چاہیے۔ اوپر فرمایا تھا کہ ہر حال میں اللہ ہی سے لو لگاؤ، اس کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو اللہ سے لو لگاتے ہیں، یعنی جو اللہ سے تعلق پیدا کرتے ہیں، تو اس کی رحمت بھی پھر ان لوگوں سے زیادہ دور نہیں ہوتی۔ یہ اس کی تمثیل بیان کر دی ہے، یعنی گویا اس کو ایک خوبصورت مثال میں ڈال دیا ہے کہ جس دن پورے عالم کے لیے اس رحمت خداوندی کا ظہور ہوگا، اللہ کی رحمت جس دن اس پوری دنیا کا احاطہ کرے گی، تو اسے دور نہ سمجھو۔ جس کی ہوائیں چل رہی ہیں وہ ابر رحمت بھی ان قریب برس جائے گا۔ ہوائیں خوشخبری لے کے آتی ہیں تو وہ ہوائیں چل رہی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ بارش برسنے والی ہے۔ جس کی ہوائیں چل رہی ہیں وہ ابر رحمت بھی ان قریب برس جائے گا، اور اس سے فیض یاب ہونے کے لیے ہم مردوں کو اسی طرح اٹھا کھڑا کریں گے جس طرح بارش سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یعنی اصل میں تو ہماری رحمت کا یہاں جزوی ظہور ہوتا ہے۔
رحمت کا اصل ظہور کب ہوگا؟ جب ہم قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے۔ تو اس لیے دوسری جگہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت لازم کر رکھی ہے، کتب علی نفس الرحمہ لیجمعنکم یوم القیامہ، اور اس رحمت کا نتیجہ ہے کہ وہ قیامت میں تم کو اٹھائے اور اس ابدی جنت میں، کیونکہ بیم و رجا میں جینا بھی کیا جینا ہے، اس میں زندہ کرے جس میں نہ بیم نہ رجا۔ تو اس وجہ سے وہاں دیکھیے تصویر ہی یہی کھینچی ہے جنت کی کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ماضی کے پچھتاوے نہ مستقبل کے اندیشے، یعنی غم و حزن بھی ختم اور خوف اور اندیشے بھی ختم۔ تو ارشاد ہوا کہ اس رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اس کی ہوا ہے، یہ بتا رہا ہے تمہیں کہ وہ آنے والی ہے۔ تو وہ جب آئے گی تو ہم اس طرح، جس طرح تمہیں ہمیں بتایا کہ ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا ہے، اسی طرح تمہیں بھی زندہ کر دیں گے۔ آیت میں سکنا ہو کی ضمیر صحاب کے لیے ہے۔ یہ اگرچہ صحابہ کی جمع ہے مگر صورت کے لحاظ سے واحد ہے، اس لیے ضمیر واحد آ گئی ہے۔ انزلنا بہی میں بے ظرفیہ ہے، ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے۔ تو یہاں پر چند چیزیں عربی زبان کے طالب علموں کے لیے بیان کر دی ہیں، کیونکہ یہاں ایک ضمیر سے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کو وہ سمجھ لیں کہ عربی زبان میں اور خاص طور پر قرآن کی زبان میں ضمیریں بعض اوقات صورت کے لحاظ سے آ جاتی ہیں، بعض اوقات لفظ کی حقیقت کے لحاظ سے۔ تو یہاں صورت کے لحاظ سے ضمیر آ گئی۔ تو ارشاد ہوا تھا کہ کذالک نخرج الموتیٰ لعلکم تذکرون، یعنی اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھا کرا کریں گے شاید تم یاد دہانی حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے پروردگار کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے۔ اب یہ بارش کی تمثیل تھی نا، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے پروردگار کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو ناقص ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی ناقص ہوتی ہے۔ یہی تمہارا معاملہ ہے، یعنی یہ بارش تو برسے گی لیکن زمین کو درست کرو۔ زمین وہ ہونی چاہیے کہ بارش برسے تو اس سے اچھے پھل پھول نکلیں، اچھے پودے ظہور پذیر ہوں، اس میں خدا کی رحمت آئے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم اس قرآن کی آیتوں میں اپنی نشانیاں اسی طرح گونا گوں پہلوؤں سے دکھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں۔ یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے، یعنی اس طرح سے وہ ایک تمثیل اٹھاتا ہے اور پھر بڑی بلاغت کے ساتھ یہ بتا دیتا ہے کہ اس میں بارش نے کیا کرنا ہے اور زمین نے کیا کرنا ہے۔ تو میں کیا کروں گا قیامت میں جب میری رحمت برسے گی، لیکن میری رحمت کے لیے زمین تیار ہوگی تو پھل پھول لائے گی۔ تو تمثیل یہ ہے، اس تمثیل کے مضمرات پر کچھ تفصیل کی ضرورت ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔